عزیز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ دنیا فانی ہے، ہر شخص نے، ہر انسان نے اس دنیا کو خیر و آباد کہہ کر چلے جانا ہے۔ تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ذمہ داریاں ان کے گھر والوں کو نبھانی پڑتی ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مسلم میں ایک روایت ہے، 920 نمبر پر حدیث ہے، جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ وہ وفات پا چکے تھے، تو آپ علیہ السلام جب ان کے گھر میں گئے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کی آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا، کہا جب روح قبض کی جاتی ہے، انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ رونے لگ پڑے، چلا چلا کر رونے لگ پڑے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تم اپنی زبان سے اچھائی کے علاوہ، اپنے لیے اچھائی کے علاوہ کچھ اور دعا نہ کرنا، کیونکہ جب تم کچھ کہتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح میت کا منہ کھلا رہتا ہے، میت کا منہ کھلا رہتا ہے اور اس کا منہ بھی بند کر دینا چاہیے، اور جب ہاتھ سیدھے کر دینے چاہیے اور پاؤں بھی سیدھے کر دینے چاہیے تاکہ وہ اکڑ نہ جائیں، اور میت کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ کہا تم ایسے الفاظ سے نہ پکارو، اپنے لیے اچھائی کے علاوہ کوئی اور دعا نہ کرو، جب تم کچھ کہتے ہو تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو میت کو کپڑے میں ڈھانپ لینا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام یمنی چادر کے اندر لپیٹے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام دنیا کو خیر و آباد کہہ کر چلیں گے، دنیا سے پردہ فرما گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، منہ سے کپڑا ہٹایا اور جھک کر بوسہ کیا، پھر رونے لگے۔ جب انسان کسی سے بچھڑتا ہے تو جب ان کے پیچھے رہنے والے ان کو غمگین ہونا پڑتا ہے، وہ غمگین ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، مگر رونا بھی اس طریقے کے ساتھ چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، جو اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے مطابق نہ ہو، اسی طرح رونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، جب ان کو مصیبت کوئی پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہاں، جب کوئی اپنا انسان سے جدا ہو جاتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آنکھیں غمگین ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، دل غمگین ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام کی بات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم وفات پانے لگے، وفات پا چکے، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو روتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا، اے ابن عوف، یہ تو رحمت ہے،
بیٹے, فرمایا یہ تو رحمت ہے. پھر رونے لگے آپ علیہ السلام. پھر کہا بلا شبہ آنکھیں روتی ہیں, دل غمگین ہے, مگر ہم وہی کہیں گے, وہی زبان سے نکالیں گے, وہی کلمہ کہیں گے جو اللہ کو پسند ہوگا. بےہودہ بات نہیں کہنی چاہیے. رونا اونچی اونچی, اپنے کپڑے کو اچھالنا, اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. رونا تو نبی علیہ السلام کو بھی آ گیا تھا. جب اپنا کوئی جدا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, اس نے کوئی ماں کا بیٹا ہوتا ہے, لخت جگر ہوتا ہے, کوئی بھائی کا بھائی ہوتا ہے, کوئی باپ کا بیٹا ہوتا ہے, بیٹے کا باپ ہوتا ہے, بہن کی بہن ہوتی ہے, اور بیٹی کی والدہ فوت ہو جاتی ہے. رونا تو آ جاتا ہے, کیونکہ اس نے کچھ ہمارے اندر, ہمارے گہرانے میں, ہمارے رشتہ داروں میں کچھ اس نے سما گزارا ہوتا ہے. تو جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی جانے سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو ہمارے پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں, اور میت کے جانے کے بعد اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکالیں اپنے لیے جو ہمارے لیے, ہم پر ہی برے ہو جائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اچھائی کے علاوہ کچھ اور کہو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اگر اچھائی کے الفاظ بھی کہو گے تو فرشتے اس پر بھی آمین کہیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ میں کھڑے ہوئے تھے, 2 جنازے جا رہے تھے. تو لوگوں نے گواہی دی کہ یار یہ بندہ بہت اچھا تھا, اچھے الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں. تو آپ نے کہا واجب. ایک اور جنازہ آیا, لوگ اس کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے, تو پھر بھی آپ نے یہی الفاظ کہے واجب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا, تعجب ہوا, کہا اے اللہ کے نبی 2 جنازے گئے, دونوں پر ہی آپ نے واجبت کہا. کہا ایک پر لوگ اچھائی بیان کر رہے تھے, میت کی اچھائی بیان کر رہے تھے, تو میں نے کہا واجبت. جس کی اچھائی بیان ہو گئی تھی اس پر جنت واجب ہوگی, اور جس کی برائی بیان لوگ کر رہے تھے فرمایا واجبت, اس پر جہنم واجب ہوگی. تو لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, لوگ تاکہ ہم جب دنیا سے خیر و آباد ہو گئے, دنیا سے خیر و آباد ہو کر چلے جائیں, لوگ ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں, تاکہ کل قیامت والے دن لوگ قیامت والے دن بھی ہمارے ہاں گواہی دے سکیں کہ اے اللہ, تاکہ کوئی کل قیامت والے دن شکایت نہ ہو, کوئی بندہ شکایت نہ کرے کہ اے اللہ اس تیرے بندے نے مجھ پر ظلم کیا, اس تیرے بندے نے مجھے گالی دی. یہی ہو کہ لوگ اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد کریں, اور اللہ رب العالمین آپ کو جنت کا وارث بنا دے. اللہ رب العالمین سے دعا. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.